میں ہوں زاہد حسین، وائڈ اینگل کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج کل چائنا کے وزیر خارجہ وانگ ای پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ تین دن کا دورہ ہے ان کا، اور اس میں ان کی مصروفیات کافی ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پہ وہ آج انہوں نے پاکستان اور چائنا کے جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہے ہیں، ایک اس کی جو ہے اس میں بھی شامل ہوئے تھے۔ اور یہ اس کے علاوہ 3 دن تک ان کا قیام ہوگا، جہاں پہ نہ صرف یہ ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، بلکہ آج ہو گئی ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے، اور یقینی طور پہ آرمی چیف کے ساتھ بھی شاید ان کی ملاقات ہوگی۔ یہ دورہ کافی اہمیت کے حامل ہے، کہ خاص طور پہ اس وقت دورہ ہو رہا ہے جبکہ کہ اس خطے میں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو گلوبل جیو پالیٹکس میں بے تحاشا تبدیلیاں آ رہی ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو ہے پاکستان، یہ ان کے دورہ جو ہے صرف پاکستان کے نہیں ہیں، بلکہ وہ ساؤتھ ایشیا کے دورے پہ ہیں، جہاں پاکستان میں آنے سے پہلے وہ دہلی میں بھی ان کا قیام ہوا تھا 3 دن میں۔ 3 دن تک ان کا قیام تھا۔ اور یہ ساری جو اگر دیکھا جائے تو یہ خطہ، خاص طور پہ جو تبدیلی آ رہی ہے، ساؤتھ ایشیا کا خطہ جو ہے بہت ہی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں آنے سے پہلے پھر انہوں نے افغانستان میں بھی ایک ٹرائی لیٹرل اسٹریٹجک ڈائلاگ جو کہ پاکستان، چائنا اور افغانستان کے درمیان ہوتی تھی، وہاں اس میں شمولیت تھی۔ یہ بھی ایک اہم ایک لحاظ سے فورم تھا، اور چائنا نے اس کو ایک لحاظ سے پاکستان اور چائنا اور افغانستان میں جو تعاون ہے اس میں ایک بڑا ایک لحاظ سے اس کا رول رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ذرا اس پورے خطے کی سیاست میں، جس کے پس منظر میں ہم پھر بات کر سکتے ہیں کہ یہ پورے جو وزٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ہندوستان میں جو ہے وہ آئے تھے، اور خاصے سالوں کے بعد جو ہے کسی سینئر آفیشل، چائنا کے آفیشل، گورنمنٹ آفیشل کا دورہ تھا ہندوستان میں۔ اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے اگین کہ جو ہے کوئی صورتحال میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا ایک لحاظ سے ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ وہاں پہ جو ملاقات ہوئی 3 دن تک ان کی، نہ صرف وہاں کے وزیر خارجہ اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے، بلکہ پرائم منسٹر مودی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اور اس لیے بھی اہمیت ہے خاص طور پہ اس دورے کی بھارت میں، کہ 2 چیزیں بہت اہم تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے بھارت میں اس وقت خاص طور پہ جو اس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہوئے ہیں، اور ٹیرف کے لگانے کے بعد، کہ اس کے بعد جو ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لحاظ سے ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ اور اس پر تبدیلی کا ایک اور پیشیمہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، کہ وہاں سے، دہلی سے خاص طور پہ سگنلز جو آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ ہمیں چائنا کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے جو کچھ بھی اثرات ہیں امریکہ سے خراب تعلقات کے، اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ اور یہی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب وزیر خارجہ چائنا کے یہ آئے ہیں بھارت میں، اس سے پہلے جو ہے وہاں کے فارن سیکرٹری جے شنکر، اور اس سے پہلے جو ہے وہ وہاں کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا کے، وہ بھی دورے پہ جا چکے ہیں۔ اور یہ سرگرمیاں جو ہیں پچھلے چند ہفتوں سے ہمیں تیزی سے نظر آتی ہے۔ اور یہ جو وہاں پہ جو بیانات ہوئے یا جو ان کے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں بات صاف نظر آتی ہے کہ چائنا کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بہتر تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس کی اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاصا کہ دونوں کے تعلقات پچھلے چند سالوں میں ایک حد تک کشیدہ ہو گئے تھے، اور اس کو دوبارہ جو ہے اس کو لے کے آنے میں کافی ایک ڈسٹرسٹ کا جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے دونوں میں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی، بھارت کے ساتھ تعلقات بھی جو ہے اس میں خراب ہونے کے، ٹرمپ کی اپنی ایک پرسنالٹی بھی ہے۔ سب سے بڑا دھچکا جو ہے بھارت کو پہنچا جبکہ اس کی یہ شاید سوچ تھی کہ امریکہ پوری طرح بھارت کا ساتھ دے گا، وہ جو ان کا آپریشن سندور کہلاتا تھا اس میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ ایک بات اور ہو گئی جس کی وجہ سے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں، وہ یہ تھا کہ ٹرمپ کا یہ کلیم تھا، اور بلکہ حقیقت بھی تھی، کہ اس نے جو ہے اس جنگ کو رکوائی تھی، لیکن بھارت اس ماننے میں تیار نہیں ہے، اور اس کا یہ بدستور اس کی ایک انسسٹ کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی تیسری طاقت کو یا تیسرے ملک کی جو ہے
اس میں نہیں تھی، جو کنٹریبیوشن نہیں تھا، بلکہ یہ جو دونوں ممالک کے درمیان جو کہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید اب اس کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک حزمیت اٹھانی پڑی، اور بھارت کی پالیسی کی جو ہے اس میں خود بھی ہے ایک لحاظ سے اندر جو شور مچ رہا ہے ان کے اپوزیشن کی طرف سے، تو اس میں مجبور بھی ہے کہ بھارت پھر اپنی پالیسی کو ریویو کرے۔ لیکن چائنا کے ساتھ ٹھیک ہے، یہ آپ بہتر تعلقات بنانے کی خواہش ضرور ہے، لیکن چند ایک بنیادی چیزیں جو موجود ہیں جو کہ یہ اس کو تعلقات کو ایک حد سے زیادہ شاید وہ جو بات ہے وہ شاید نہیں ہو سکے گی۔ دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ہے یہ ہندوستان اور اس میں جو ہے بہت سارے تنازعات موجود تھے چائنا کے درمیان، لیکن جو کشیدگی بڑھی ہے وہ 2019 میں کے بعد بڑھی ہے، جبکہ ہندوستان نے ایک فیصلہ کیا یک طرفہ طور پہ کہ جو ہے وہ کشمیر کو پورے جو ایک لحاظ سے ڈسپیوٹڈ ٹریٹی ہے، جس میں ایک چائنا کا بھی ایک حد تک اس ڈسپیوٹ میں حصہ ہے ایک خطے پہ جو ہے، تو اس میں جو ہے جب یہ اس کو انیکس کیا تو اس کے بعد جو ہے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے، کیونکہ لداخ کا علاقہ جو کہ چائنا کے ساتھ بارڈر میں لگتا ہے وہ جو ہے انہوں نے اس کو ایک فیڈرل ٹریٹری ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرحدی جو ہے وہ ایک لحاظ سے کنفرنٹیشن اور کلیشز شروع ہوئے، جو کہ کافی ایک لحاظ سے بڑھتے چلے گئے تھے، اور اسی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے دونوں ممالک کے درمیان۔ اب جو ہے یہ جب اس میں یہی بات تھی کہ آخری دفعہ کسی یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ کا دورہ، پرائم منسٹر مودی کا چائنا کا دورہ تھا، وہ 2019 میں تھا، اس کے بعد سے کوئی ان کا وہاں پہ چائنا کے دورہ نہیں کرے۔ لیکن اس کے جب یہ تبدیلی آئی، بھارت کے تعلقات جب امریکہ کے ساتھ خراب ہوتے ہیں، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ مودی جو ہے اس وقت چائنا کے اندر جو شنگھائی کارپوریشن جو ہے اور اس کے تحت کے جو سربراہی اجلاس ہوگا اس میں وہ شرکت کریں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک بڑا ایک وہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے قیاس آ رہا یہ تھی چند مہینے پہلے تک کہ وہ چائنا نہیں جائیں گے، تو ایک بہت بڑی تبدیلی بھارت کے اندر آئی ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ اس کے بعد یہ تمام بہتر ہو جائیں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے خود چائنا کا رول کیا ہے۔ چائنا کا خود اس خطے میں رول بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ گلوبل اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں بھی جو ہے پالیٹکس میں چائنا کا ایک حد تک اور زیادہ جو ہے ایک رول رہا ہونا شروع ہوا ہے، ایک پاور بڑھی ہے جب سے ٹرمپ نے جب پالیسی رہی ہے، ٹرمپ کی جو اپنی پالیسی ہے جس کی وجہ سے خود ان کے امریکہ کے جو الائی تھے پورے وہ جو ہے ان سے ناراض ہیں، تو اس وجہ سے اور ایک لحاظ سے ٹرمپ کی پوری کوشش یہ بھی رہی ہے کہ چائنا کو بھی کس طرح سے کنٹین کیا جائے۔ لیکن چائنا اور ہندوستان میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ہندوستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے، لیکن اس کے مقابلے میں چائنا کی جو ہے ایک لحاظ سے اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا نے جو مذاکرات ہوئے اس میں اپنے آپ کو اپنے پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ خود ٹرمپ کو بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہٹنا پڑا، مثلا یہ کہ ٹیرف لگایا انہوں نے پہلے، پھر چائنا اس کو جو ہے ایک سسپینڈ کر دیا 90 دن کے لیے، اب پھر 90 دن کے لیے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا امریکہ کے لیے کہ چائنا کے اوپر ٹیرف لگا دے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اس پہ نہیں پڑیں گے۔ اس کے اثرات چائنا کہ امریکہ پہ بہت پڑیں گے، اگر ہمیں، کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ اس وقت اگر معیشت کو دیکھا جائے تو بہت ہی انٹر کنیکٹڈ معیشت ہے، اور چائنا کے اندر جو ہے وہ اگر یعنی خود یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف چائنا کو اگر فرق پڑے گا ٹیرف لگانے سے، لیکن اگر چائنا بھی یہ اقدام اٹھاتا ہے تو بہت بڑا نقصان جو ہے خود امریکہ کو پہنچے گا، کیونکہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ چائنا کے اندر جو ہے بہت سارے امریکن کمپنیز ہیں جو کہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہی آتی ہے کہ چائنا بہت ساری چیزیں ایسی ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ کو جس کا امریکہ کو بے تحاشا ضرورت ہے، جس میں خاص طور پہ ریئر ارتھ منرلز شامل ہیں، جو کہ بہت ہی آج کل کی الیکٹرانک کے آلات میں بہت ہی اہم اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے امریکہ امپورٹ کرتا ہے چائنا سے، جس میں یہ ہے کہ اس کی اپنی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے۔
تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ چائنا اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ کے جو ایک ہم کہتے ہیں پریشر کو یا ایک لحاظ سے بلینگ کو وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس خطے کی ہے تو چائنا، اب اس کے بعد پاکستان کی دیکھیں، پاکستان اور چائنا کے درمیان میرے خیال بہت ساری باتیں ہوتی رہی تھیں کہ ایک جب ہم ہندوستان اور چائنا کی بات کرتے ہیں ریلیشن شپ کی، تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر پاکستان کا بھی آتا ہے۔ دیکھیں پاکستان اور چائنا کے تعلقات ابھی پاکستان میں موجود ہیں معاملی، اور پہلے بڑی قیاس آرائی تھی کہ جو ہے وہ شاید وہ صرف بھارت گئے نہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ پورے ایک خطے کا دورہ تھا ان کا، اور اس میں جو ہے پاکستان جو آئے ہیں اس میں اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک لحاظ سے 2 سال بعد جو ہے وزیر خارجہ کے کسی چائنیز وزیر خارجہ کا دورہ ہے پاکستان کے، تو اس وقت جو ہے 3 4 چیزیں بہت ہی جن آئے ہیں تو اس میں بہت بڑی تبدیلی اس خطے میں آئی ہے۔ خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو ان کا دورہ اس وقت ہو رہا ہے، اس کے چند ماہ جہاں چند ماہ پہلے ہے، اور بہت بڑی ایک لحاظ سے جو ایک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک فضائی جنگ تھی جس میں پاکستان کا پلڑا بھاری رہا تھا، اور پاکستان نے بھارت کو نقصان پہنچایا تھا کی ایئر فورس نے۔ تو اس کے بعد یہ تھا جس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر تھا پاکستان کی اس میں جو ایک لحاظ سے کامیابی میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو قریبی اسٹریٹجک تعلقات تھے اس کا بھی ایک حصہ تھا۔ اس میں یہ ضروری بات ہے کہ پاکستان جو اس وقت خاص طور پہ ایئر فورس میں دیکھا جائے تو بہت 80% کے قریب ہے جو چائنیز جو ہے جہاز اور دوسرے چیزیں جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ صرف ٹیکنالوجی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں سے جو کلوز ایک ریلیشن شپ رہی ہے تو وہ سب ایک اندازہ موجود ہے۔ اور چائنا نے جو اس کانفلکٹ میں کھل کے پاکستان کی حمایت کی تھی، وہ چند ممالک میں تھا جنہوں نے کھل کے پاکستان کی اس جنگ میں ایک کا ساتھ دیا تھا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کی جو تعلقات ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اور چائنا کے تعلق ایک بہت پرانے ہیں۔ ان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں خیال شروع ہوتی ہے 1960 سے اور پھر بڑھتی چلی گئی، اور پہلے تو یہی تھا کہ، اور اس کے بعد جو ہے اس پورے خطے کی جو سیاست رہی ہے، گلوبل پالیٹکس رہی ہے، اس میں پاکستان چائنا کے نیشنل سیکورٹی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی لحاظ سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی اس علاقے میں خطے میں ایک کشیدگی رہی ہے اس میں پاکستان اور چائنا ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بھی تبدیلی آئی ہے پچھلے چند سالوں میں، ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ہمارے اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ وہ تو بہت پرانے چلے آ رہے ہیں، 50 سال سے موجود تھے، لیکن اس میں جو جب پچھلے 2 دہائیوں سے جو ایک اور تبدیلی آئی ہے وہ یہ تھی کہ اس کی اکنامک ڈائمینشن بھی بن گئی ہے۔ اکنامک ڈائمینشن سے یہی ہے کہ پاکستان اس وقت اگر دیکھا جائے تو چائنا کے پاکستان کے اندر سب سے بڑا انویسٹر ہے وہ چائنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سی پیک جو ہے پاکستان اس میں کم از کم جو ہے ایک 30-40 بلین ڈالر کی یہاں پہ سرمایہ کاری چائنا کی طرف سے کی گئی، اور سی پیک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک لحاظ سے بہت ہی اہم حصہ ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ PNR چائنا کا جو پروجیکٹ ہے پورے گلوبل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، یہ ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے ایک فلیگ شپ ایک وہ ہے پروگرام اس کا ہے۔ اس میں جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو کچھ بیچ میں ٹھیک ہے کچھ سستی بھی آئی تھی، لیکن اب یہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اس میں ایک تیزی آ رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اب سی پیک 2 اب شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں بنیادی طور پہ زیادہ زور جو ہوگا وہ یہ ہوگا مینوفیکچرنگ، چائنا کی جو مینوفیکچرنگ یہاں پہ ہے وہی ہو سکے، کمپنیز یہاں پہ آ کے اپنا یہ قائم کریں اپنی فیکٹری، اور یہ جو ہے یقینی طور پہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آتی ہے اس خطے میں، وہ ہے افغانستان سے چائنا کے تعلقات۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ پاکستان میں آنے سے پہلے چائنا یہ کابل میں ٹرائی لیٹرل اسٹریٹجک ایک میٹنگ ہوئی تھی پاکستان، افغانستان اور چائنا کے درمیان۔ تو میرے خیال یہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو اب چائنا اس پورے خطے میں
ایک جو تبدیل ہو رہی ہے جیو پالیٹکس، اس میں اس کا کردار اور بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات ابھی بھی پاکستان کے رہیں گے، کیونکہ ایک اسٹریٹجک اس کی نوعیت ہے اس کے، لیکن ایک اور بھی ایک چیزیں اس پہ قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑھے ہیں، جو ایک غیر معمولی تبدیلی آئی ہے ٹرمپ کے اس میں، تو کیا یہ اس کے اثرات پڑیں گے چائنا اور پاکستان کے؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ سوالات ضرور ہوں گے چائنا کے ذہن میں کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس یہ کوئی زیرو سم گیم ہوگا، اور اس کے اثرات جو ہے پاکستان کے اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں امریکہ سے، تو اس کے اثرات جو ہے پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں نہیں پڑیں گے۔ اور یہ بات جو ہے اگر یہ کوئی اکثر میں نے دیکھا پڑھا ہے کہ خاص طور پہ جو انٹرنیشنل پبلیکیشن میں خاص طور پہ اس میں بہت زیادہ قیاس آرائی بھی ہوگی۔ ایک اور بات بھی ہے کہ اس میں، اور اس مہینے کے آخر میں جو چائنا کے اندر شنگھائی کوآپریشن کی جو ہے میٹنگ کی سربراہی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی پاکستان کے وزیر اعظم شرکت کریں گے، بھارت کے مودی بھی وہاں جائیں گے، تو اس لحاظ سے یہ دورہ خاصا اہم ہو رہے گا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دورے کے اندر سی پیک 2 پہ بات ہوگی، اور دیکھنا یہی ہے کہ پھر یہ تعلقات کس نوعیت کے تھے۔ لیکن بعض جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے ایک ایسی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ جس میں ہمیں خود بھی بہت زیادہ جو ہے ایک الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ مطلب ایک یہ ہے کہ ہم ایک حد تک بہت زیادہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، یا جو ہے جس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور وہ ہمیشہ برقرار رہیں گے، لیکن ایک بات ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہمارے ہیں پہلے بھی، اور آج یہ خاص طور پہ آج کے دور میں، اس کی نوعیت پیورلی ٹرانزیکشنل ہے۔ تو اگر اس میں ایک بہت زیادہ ایک احتیاط کی بات ہوتی ہے کہ جو ہے جو اس وقت ایک لحاظ سے جو جس طرح سے کشیدگی بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں، تو اس میں یہ نہ ہو کہ ہماری کوئی ایک غلط فہمی سے چیزیں جو ہیں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت زیادہ تبدیلیاں ہمیں نظر آئیں گی، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا رول اس میں کیا رہتا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔